بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری ہے اور ہم استعارہ کا بیان پڑھ رہے تھے۔ ہم نے گزشتہ درس کے اندر پڑھا کہ استعارہ دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، علت و معلول کے مابین اور سبب اور مسبب کے مابین۔ تو ہم نے پہلا جو طریقہ تھا اس کے اعتبار سے جو حکم بیان کیا گیا تھا کہ علت بول کر معلول، جہاں پر علت ہوگی تو وہاں پر معلول ہوگا، جہاں پر معلول ہوگا تو وہاں پر علت ہوگی۔ اس کے مطابق ہم نے پہلی مثال پڑھی تھی، آج اسی کے مطابق دوسری مثال پڑھیں گے، تو سماعت کریں۔ کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ إِنْ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ، کہ اگر کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ میں نے اگر غلام خریدا تو وہ آزاد ہوگا، میں نے غلام خریدا تو وہ آزاد ہوگا، کسی بندے نے یہ شرط لگائی۔ تو فشترا نصف العبد، تو اس نے آدھے غلام کو خریدا، پیچھے تھا آدھے غلام کا مالک بنا، تو پیچھے مالک بننا تھا، یہاں پر خریدنا ہے، یہ فرق سمجھیے گا دونوں مثالوں میں۔ تو فشترا نصف العبد، اس نے آدھے غلام کو خریدا، فباعہ، تو اس غلام کو پھر بیچ دیا، ثم اشترى نصف الآخر، پھر اسی غلام کے دوسرے آدھے حصے کو اس نے خریدا، ثم اشترى نصف الآخر، پھر اس شخص نے اس غلام کے دوسرے حصے کو خریدا، تو اتکا نصف ثانی، تو جو دوسرا نصف تھا نا وہ آزاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ میں اگر کسی غلام کو میں نے خریدا تو وہ آزاد ہے، تو پہلے اس نے آدھے غلام کو خریدا، پھر اس کو بیچ دیا، پھر اسی غلام کے دوسرے حصے کو خریدا، تو اب جو دوسرا حصہ تھا نا وہ آزاد ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ آگے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ولو عنا بالملک، اگر وہ مراد لے ملک سے شرا اور شرا سے ملک، ولو عنا بالملک شراء، اگر وہ ملک سے شرا مراد لے، شرا یہ مفعول بھی بنے گا، ولو عنا بالملک الشراء، انا فعل ہے، یانا مانا سے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی اگر وہ بندہ ملک سے شرا مراد لے، خریداری مراد لے، او بالشراء، او بشراء الملک، یہ بھی مفعول بھی بنے گا، اور ملک سے یا پھر شراء سے ملک مراد لے، تو صحت نیتو بطریق المجاز، تو مجاز کے طریقے پر اس کی نیت درست ہو جائے گی۔ بندہ اشترا شرا بولے، خریداری کا لفظ بولے، اور اس سے مراد مالک ہونا مراد لے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ملک بول کر شرا مراد لے، خریداری مراد لے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ آگے بیان کرتے ہیں، کیونکہ لأن الشراء علت الملک، لأن الشراء علت الملک والملک حکمہ، کیونکہ جو شراء ہے وہ ملک کی علت ہے، اور جو ملک ہے وہ اس کا شراء کا حکم ہے۔ کوئی بندہ کسی چیز کا مالک تب بنتا ہے جب اس کو خریدتا ہے، تو خرید کرنا یہ علت ہوئی، اور اس کا مالک ہونا یہ معلول، یہ اس کا حکم ہوا۔ تو علت کیا بنی؟ خریداری، جب خریداری پائی جائے گی تو بندہ مالک ہوگا۔ یہاں پر ایک لأن سوال ہے، بعد میں عرض کیجیے گا، جی صحیح، یہ تھوڑا سا پڑھ لیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب دیں گے، جی جی کیونکہ تسلسل میں پھر برقرار نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں جی صحیح، لأن شراءۃ الملک والملک حکم ہو، کیونکہ جو شراء ہے وہ ملک کی علت ہے اور ملک اس کا حکم ہے، تو خریداری ہوگی تو بندہ مالک ہوگا، مالک ہوگا تو بندہ خریداری ہوگی۔ فعمت الاستعارۃ بین العلت والمعلول، تو جو علت ہے جو تو اب جو استعارہ ہے، فعمت الاستعارۃ، تو استعارہ عام ہوگا، استعارہ لفظ یہ فاعل بنے گا، تو علت اور معلول کے مابین استعارہ عام ہوگا، من طرفین، دونوں طرفین سے، یعنی علت بول کر معلول بھی مراد لے سکتے ہیں، اور معلول بول کر علت مراد لے سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں الا انہ فیما یکون تخفیفا فی حقہ، سوائے یہ کہ جس صورت میں قائل کے حق میں تخفیف ہو۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، بندہ جو ایسا قول کہہ رہا ہوتا ہے، حقیقت کو چھوڑ کر مجاز مراد لے رہا ہوتا ہے، تو اس کی نیت کے اندر فساد ہوتا ہے، وہ متہم بالکذب ہوتا ہے، وہ فساد کرنے والا ہوتا ہے، اس پر تہمت ہوتی ہے کہ یہ بندہ غلط کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے قول کے اندر اس کا تضاد پایا جاتا ہے پہلے، تو اب کیا کریں گے، اس کے لیے اب قضا کے حق میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ قضا یعنی جب کسی قاضی کے پاس جائے گا اور وہ یہ کہے گا کہ میں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، میری اس سے مراد یہ تھی، تو اب اس بندے کی قضاءً تو تصدیق نہیں کی جائے گی، بلکہ درایتاً دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہی بیان کرتے ہیں کہ الا انہ فیما یکون تخفیفا فی حقہ، مگر یہ کہ جس صورت میں اس کے حق میں تخفیف ہو، تو لا یصدق فی حق القضاء خاصتا، تو اب قضا کے حق میں اس بندے کی تصدیق نہیں کی جائے گی، لیمان تہمت کی معنی کی وجہ سے، اس پر تہمت آ چکی ہوتی ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، تو اب وہ یہ کہے کہ میری اس سے مراد یہ ہے، تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ لا لعدم صحت الاستعارت، استعارہ کی صحت کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، ہم جو اس متہم شخص کی بات کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، وہ تہمت کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ استعارہ وہاں پر درست ہے۔ اگر وہ بندہ کہے کہ میں یہاں پر شرا سے مالک ہونا مراد لے رہا ہوں، مالک ہونے سے شرا مراد لے رہا ہوں، تو اس کی اندر استعارہ درست ہے، لیکن چونکہ اس پر تہمت ثابت ہو چکی ہے، تو اب کیا کریں گے، اب اس کے قول کو قضا کی حق میں، قاضی کے حق میں اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوسری مثال دی کہ کسی بندے نے کہا کہ میں نے اگر غلام کو خریدا، پھر اس کو بیچ دیا، پھر دوسرے نصف کا غلام مالک خریداری کی، تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو اس نے جو کہا ہے نا کہ میں نے غلام کو خریدا تو آزاد ہوگا، تو اس نے خریداری کی قید لگائی ہے، تو خریداری عام ہے، چاہے وہ آدھے غلام کا مالک خریداری کرے، چاہے وہ دوسرے غلام دوسرے نصف کی کیا کرے، خریداری کرے، بہر صورت خریداری پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا وہ عرف کا اعتبار ہے، جو عرف کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، کہ عرف کے اندر کسی چیز کو خریدنا جب بولا جاتا ہے، وہ آدھا بھی عرف کے اندر استعمال ہوتا ہے خریداری کے طور پر، جبکہ مالک ہونا یہ عرف کے اندر مکمل چیز کے مالک ہونے کے لیے بولا جاتا ہے، کہ میں فلاں چیز کا مالک ہوں، تو اس سے عرف کے اندر مکمل چیز کا مالک ہونا مراد لیا جاتا ہے، برخلاف خریداری کے، کہ جب عرف کے اندر بندہ خریداری کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو اس سے ضروری نہیں کہ مکمل چیز کی وہ خریداری کرے، آدھی چیز کی بھی خریداری کر سکتا ہے، یہ عرف میں دونوں استعمال ہوتے ہیں، تو اس کے اندر عرف کا اعتبار ہے۔ تو اس نے اگر کہا ہے کہ میں نے اگر غلام کو خریدا، تو اس کے مکمل غلام کی خریداری پائی گئی، پہلے بھی اس نے آدھی غلام کو خریدا تھا، پھر اس نے دوسرے آدھے کو غلام خریدا، دوسرے حصے کو غلام کے دوسرے نصف کو خریدا، تو اب یہ پورے غلام کا خریداری اس کی کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ غلام آزاد ہو جائے گا، برخلاف مالک ہونے کے، کہ اس کے اندر شرط تھی کہ یہ بندہ مکمل غلام کا مالک ہو۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا؟ جی اسی کے متعلق سوال تھا میرا، یہ پہلے والے کے۔ جی جی جی، بیان کریں کیا سوال تھا؟ وہ پہلا شخص تمہارا کہ اگر میں غلام خریدا تو وہ آزاد ہوگا،
پھر اس نے نصف غلام خریدا، پھر اسے بیچ دیا، پھر اس نے دوسرا بار پھر نصف غلام خریدا تو پھر وہ زاد ہوا۔ میرا سوال ہے کہ پہلا کیوں نہیں زاد ہوا جب اس نے پہلا نصف خریدا تھا؟ کیونکہ اس کے اندر خریداری مکمل نہیں تھی۔ تو دوسرے میں بھی اس نے پہلا تو پھر بیچ دیا پہلے والا حصہ، اب پھر تو بھی جب مکمل نہیں ہوئی کیونکہ انہیں آخری والا حصہ خرید لیا۔ جو دوسرا اس نے خریدا ہے نا حصہ، جی تو اس کے مکمل غلام کی خریداری پوری ہوئی ہے کہ اس نے پہلے آدھا غلام خریدا تھا، جی، پھر اس نے دوسرا غلام خریدا۔ یہاں پر لکھا نا پھر نصف الآخر۔ ہاں، اسی غلام کے دوسرے حصے کو خریدا، آخر سے مراد ہے کہ اس غلام کا دوسرا حصہ۔ جی، پہلا اس کے پاس تو آلریڈی تھا۔ غلام ایک ہی ہے، غلام ایک ہی ہے، اس کا پہلا نصف پہلے خرید رہا ہے، اس کا دوسرا نصف بعد میں خرید رہا ہے۔ تو جو اب اس شخص کے حق میں یہ بات آئے گی کہ یہ اس شخص نے اس مکمل غلام کو خرید چکا ہے، کہ پہلے بھی اس نے آدھا خریدا تھا، بعد میں بھی اس نے آدھا خریدا تھا، تو آدھا آدھا یہ پورا ہو گیا، تو اس وجہ سے یہاں پر آزاد ہونے کا حکم لگ رہا ہے۔ پر استاد جی جو پہلے اس نے آدھا خریدا تھا بعد میں اس کو اس نے بیچ دیا ہے، جی، تو پھر وہ پورا تو نہ ہوا، تو بعد کیونکہ میں یہاں وہ پر آدھا لکھا ہوا ہے خرید نا گئے نا۔ فاشترائی بعد نصف عبد فباع۔ بعد میں وہ خرید رہا ہے نا، دوسرا بھی حصہ خرید رہا ہے نا، پہلے وہ اس نے خریدا تو اب اس کا حصہ خریدا ہوا شمار کیا جائے گا نا، کہ اس نے اس غلام کو خریدا ہے۔ اچھا جی صحیح ہے۔ اسی طرح پھر اس نے دوسرے حصے کو جو ہے وہ خریدا ہے، تو اب مکمل غلام آزاد نہیں ہوگا بلکہ دوسرا حصہ آدھا آزاد ہوگا۔ ہوگا۔ ہاں، اوتے کا نصف ثانی، جی کیونکہ صحیح جو ہو اس گیا۔ کا پہلا نصف ہے نا وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، جی جی کیونکہ اس کو بیچ چکا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، پھر وہ آدھا غلام زاد ہو جائے گا دوسرے جی والا۔ جی، آزاد آدھا غلام ہوگا جی۔ جی ٹھیک ہو جی ٹھیک ہے، آگے دوسری مثال بیان کرتے ہیں ایسی، جو ہم نے استعارہ کا دوسرا طریقہ پڑھا تھا، کہ اگر بندہ جو ہے وہ استعارہ کا کبھی کبھار استعارہ سبب بول کر، سبب اور مسبب یعنی سبب اور اس کے حکم کے درمیان بھی استعارہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کی مثال بیان کرتے ہیں۔ جو پہلی دو مثالیں ہم نے پڑھی، خریداری والی اور ملک والی، یہ پہلا جو طریقہ تھا، اس طریقے کے تحت انہوں نے دو مثالیں بیان کی۔ اب جو دوسرا طریقہ تھا اس کے تحت مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اذا قال لامرأته حررت کی ونوا به الطلاق ونوا به الطلاق یصح، کسی بندے نے اپنی بیوی کو کہا حررت کی، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، کسی شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اب وہ اپنے اس قول سے طلاق مراد لے رہا ہے، وہ نواب طلاق، اور وہ اس قول سے طلاق مراد لے رہا ہے، تو یہ درست ہے۔ کسی بندے نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اور وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی، اس کو طلاق ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو آزادی ہے، آزاد کرنا ہے، آگے اسی کی وضاحت کرتے ہیں، اسی سے سمجھے، کہتے ہیں لِأَنَّ التَّحْرِيرَ بِحَقِيقَةٍ يُوجِبُ زَوَالَ مِلْكِ الْبُضْعِ، لِأَنَّ التَّحْرِيرَ بِحَقِيقَةٍ يُوجِبُ زَوَالَ مِلْكِ الْبُضْعِ، کیونکہ جو آزاد کرنا ہے یہ اپنی حقیقی معنی کے ساتھ، بِحَقِيقَةٍ اس سے مراد حقیقی معنی ہے، کیونکہ آزاد کرنا اپنی حقیقی معنی کے ساتھ ملک بدعا کے زوال کو ثابت کرتا ہے۔ جب بندہ کسی غلام کو، کسی لونڈی کو یہ کہے کہ تم آزاد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اور اس لونڈی سے جو ہے وہ ملک بدعا کا زوال کر رہا ہے، کہ اب اس کے ملک میں وہ ملک بدعا نہیں آئے گا۔ ملک بدعا سمجھتے ہیں؟ جو اس سے نفع، جو اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، مخصوص فائدہ،
تو پہلے جب بندہ کسی لونڈی کو، غلام کو، عورت کو آزاد کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ آزاد نہیں ہو جاتی، بلکہ پہلے اس کا ملک بدع آزاد ہوتا ہے، ملک بدع وہ زائل ہوتی ہے، پھر بے واسطہ زوال ملک الرقبتیں، ملک رقبہ کے زوال کے واسطے سے ملک بدع زائل ہوتی ہے۔ اگر کسی بندے نے غلام عورت کو کہا کہ تو آزاد ہے، تو اب پہلے تو اس کی وہ عورت غلام آزاد ہوگی، ملک رقبہ سے وہ کیا ہو جائے گی، وہ عورت آزاد ہو جائے گی، پھر آخر میں نتیجے کے طور پر اس کا ملک بدعہ زائل ہو جائے گا۔ تو آزاد کرنا یہ سبب ہے، اور اس کا جو مسبب ہے وہ ملک بدعہ کو زائل کرنا ہے۔ آزادی کے ذریعے عورت کے جو ملک بدعہ ہے نا اس کو زائل کیا جاتا ہے۔ تو تحریر اور ملک بدعہ کے درمیان سبب اور مسبب کے مابین ملک رقبہ کا واسطہ ہے، کہ اگر کوئی بندہ کسی عورت کا، کسی لونڈی کا غلام آقا بنتا ہے، تو وہ پہلے اس عورت کا جو ہے وہ آقا بنتا ہے، اس کے بعد اس کے ملک میں ملک بدعہ آتا ہے۔ پہلے اس کے ہاتھ میں ملک رقبہ آتا ہے، یعنی اس کے جسم کا وہ مالک بنتا ہے، اس کے بعد جا کر وہ ملک بدعہ کا مالک بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں فکان سببا محضن، تو یہ جو تحریر ہے، یہ جو آزاد کرنا ہے، یہ سبب محض ہے، یہ علت نہیں ہے، سبب محض ہے لزوال ملک المتعت، ملک متعہ یا ملک بدعہ، دونوں، ان کی دونوں ایک ہی لفظ کا معنی ہے، ملک بدعہ یا پھر ملک متعہ کے زوال کے لیے جو تحریر ہے، جو آزاد کرنا ہے، وہ سبب ہے، اس کا حکم، اس کا مسبب ملک متعہ کو زائل کرنا ہے۔ فجاز ان یستعار ان الطلاق الذی هو المزیل الملک المتعہ، تو اب تحریر کے لفظ سے، حرر تو کے لفظ سے طلاق مراد لی جا سکتی ہے، جو کہ ملک متعہ کو زائل کرنا ہے۔ جو بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق سے اس بیوی سے جو ملک متعہ اس بندے کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے، اس کے مخصوص جو فائدہ ہوتا ہے بندے کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ طلاق کے ذریعے اس کو کیا کرتا ہے، زائل کرتا ہے۔ تو حرر تو کے تحریر کے الفاظ یہ سبب ہے، تو سبب بول کر مسبب یعنی ملک متعہ کو زائل کرنا، اور ملک متعہ کو زائل کرنا یہ طلاق کہلاتا ہے۔ تو حرر تو کے الفاظ بول کر طلاق مراد لینا یہ درست ہے، سبب بول کر مسبب مراد لینا یہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں، 1 منٹ بچائیں۔